دار ارقم میں دروازے پر دستک دی، صحابہ کرام نے بازوں کے جھروکوں سے دیکھا، حضرت عمر کو پہچان لی، اندر سے آواز آئی من بالباب، کون ہے؟ بتانے والے نے کہا خطاب کا بیٹا عمر۔ حضرت حمزہ نے تلوار نکالی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا حمزہ مہلن ذرا صبر کیجئے، مجھے لگتا ہے آج عمر قہر بن کر نہیں میری دعا کا ثمر بن کر آیا، تو ہمیشہ جلال میں آیا کرتا تھا، مجھے لگتا ہے آج عمر جمال کا سراپا بن کر آیا ہے، وہ جو ہمیشہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کسی کے مجلس میں کسی کا سامنا کیا کرتا تھا، مجھے لگتا ہے آج عمر آنکھیں جھکائے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے حبیب کائنات کے منتخب کردہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ذکر فرمائی ہے کہ میرے پیغمبر کے وہ صحابہ، وہ دیوانے، وہ پروانے جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا ہے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہو خواہ وہ انصار میں سے ہو، فرمائے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں تیار فرمائی ہیں، یہ رب کے مہمان خانے جنت کے مکین بنیں گے، اور فرمایا یہ ان کا جنت میں داخل ہونا اور ان کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرفی صحابیت ملنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں دو منصب اور دو مقام ایسے ہیں کہ جو کوئی انسان اپنی کاوش، اپنی محنت اور اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جسے عطا فرمائیں اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ایک مقام نبوت، کوئی بھی انسان اپنی عبادات کی کثرت کی وجہ سے، بہت سارے اچھے صفات کے مالک ہونے کی وجہ سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ جس کو اپنا نبی بنائے اس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اسی طرح صحابیت کا مقام بھی کوئی آدمی اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میرا رب جسے پیغمبر کی رفاقت کے لیے چنے وہی صحابی بن جاتا ہے۔ تو انبیاء کو بھی اللہ پاک نے چنا اور منتخب فرمایا، اور میرے پیغمبر کے صحابہ کو بھی اللہ پاک نے چنا اور منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، اور یہ کمال آسمان کے چھت کے نیچے صفحہ ہستی پر کسی اور کو حاصل نہیں ہے، صرف میرے پیغمبر کے صحابہ کو حاصل ہیں، اور وہ ہے ان کا صحابی ہونا۔ اس امت میں بڑے بڑے عابد گزرے ہیں، زاہد گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، محدثین مفسرین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، لیکن یہ سب مل جائیں کسی اس صحابی کو جس کو صحابیت میں سے دن یا آدھا دن ملا ہے، اس کے مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مل جائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ تمام صحابہ کرام ملے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔
ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور محرم کے مہینے میں شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس صحابی، اس شہید کا جو محرم کا سب سے پہلے شہید ہیں، اس کا ذکر خیر ہو جائے، دل منور اور معطر ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں۔ یہ صحابی جو محرم کے مہینے کے پہلی تاریخ کو جنہوں نے شہادت پائی ہیں، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر، ان کے والد کا نام خطاب ہے اور ان کے دادا کا نام نفیل ہے، ان کے والدہ کا نام خطمہ بنت ہشام ہے۔ ہجرت سے 40 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ 8ویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب میرے اور آپ کے دلبر اور محبوب پیغمبر کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابھی 39 بندے مسلمان ہوئے ہیں، 39 ہستیاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کیے ہوئے ابھی 5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 5 سالوں میں صرف 39 آدمی اسلام لائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگی ہے کہ وہ علانیہ اپنے دعوت کو کسی کے سامنے سر عام نہ دے سکیں۔ کوئی مسلمان سر عام اپنے آپ کو مسلمان اور مومن نہ کہلوا سکیں۔ سر عام عبادت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ چھپ چھپ کر میرے پیغمبر دعوت دیتے ہیں، چپکے سے صحابہ کرام ایمان کی دولت سے مشرف ہو رہے ہیں، اور ایک گھر میں چپکے سے اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ایک طرف صرف 39 آدمی ہیں، دوسری طرف پوری مکہ اور مکہ کے سردار ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے رب سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الہ العالمین۔ ابھی حضرت ابو بکر اسلام لا چکے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی اسلام لا چکے ہیں، حضرت طلحہ اور سعد اور سعید اسلام لا چکے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لا چکے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ لیکن مجھے 2 آدمیوں میں سے ایک چاہیے جس سے اسلام کو تقویت ملے، جس سے اسلام کو شوکت ملے، جس سے اسلام کو عزت ملے۔ اللہم اعز الاسلام، ربا اسلام کو عزت دیجئے۔ بأحب الرجلین الیک، 2 بندوں میں سے جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب اور پسند ہوں، ایک ہشام کا بیٹا ابو جہل اور ایک خطاب کا بیٹا عمر۔ اسلام کی عزت چاہیے، اور اسلام کی عزت میں ان دونوں میں سے جو آپ کو محبوب ہیں وہ میرے دامن رحمت سے وابستہ کر لے۔ رات کے اندھیرے میں میرے پیغمبر نے دعا مانگی، صبح ہو گئی۔ ایک طرف 1.25 لاکھ انبیاء کی فہرست ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب تک، کسی پیغمبر کے لیے دعا نہیں مانگی گئی سوائے ایک پیغمبر کے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربا آپ کا حکم تھا خانہ کعبہ کی تعمیر، میں نے خانہ کعبہ تو تعمیر کر دیا، لیکن اب اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے پیغمبر کو بھی میری نسل میں سے بنا دے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، وہ پیغمبر اسی کے نسل میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضرت ابراہیم نے جس کے لیے دعا مانگی تھی اس کو دنیا میں دیکھ نہیں سکے۔
اس لیے کہ صدیاں بعد وہ دعا ظاہر ہوئی۔ یہاں میرے پیغمبر نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف ایک کے لیے دعا مانگی ہے، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک کے لیے دعا مانگی گئی، یہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک کے لیے دعا مانگی گئی۔ رات کے اندھیرے میں، رات کے پچھلے پہر میرے پیغمبر کی دعا صبح ہوئی۔ بڑے بڑے مشرک بیٹے خاکم بدہم کہ تم میں سے ایسا کوئی جوان ہے جو اس پیغمبر کا کام تمام کر لیں۔ حضرت عمر کہنے لگے آج میں یہ کام کروں گا، تلوار لے کر نکلے۔ مشہور واقعہ ہے، اپنے بہر کے گھر گئے، اس کو مارا پیٹا، خون آلودہ ہو گئی۔ اس نے اسلام کی دعوت دی، حضرت عمر مسلمان ہوئے اور اپنے بہن سے کہنے لگے اللہ کا پیارا پیغمبر کہاں تشریف فرما ہے؟ فرمایا چلیے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دار ارقم میں دروازے پر دستک دی۔ صحابہ کرام نے دروازوں کے جھروکوں سے دیکھا، حضرت عمر کو پہچان لیے۔ اندر سے آواز آئی من بالباب، کون ہیں؟ بتانے والے نے کہا خطاب کا بیٹا عمر۔ حضرت حمزہ نے تلوار نکالی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا حمزہ مہلاً ذرا صبر کیجئے، مجھے لگتا ہے آج عمر قہر بن کر نہیں میری دعا کا ثمر بن کر آیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ جلال میں آیا کرتا تھا، مجھے لگتا ہے آج عمر جمال کا سراپا بن کر آیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کے مجلس میں کسی کا سامنا کیا کرتا تھا، مجھے لگتا ہے آج عمر آنکھیں جھکائے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، واقعتاً آج حضرت عمر کے چہرے پر جلال نہیں جمال تھا، آج واقعتاً اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھا، اور صحابہ کرام کی تعداد 39 کے بجائے اب 40 بن گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دینا۔ ایک تو یہ سعادت چمکی تو حضرت عمر کے حصے میں آئی، دوسرے اللہ پاک نے اس کو اسلام کے عزت کا ذریعہ بنایا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام نماز کی تیاری کرنے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر عبادت ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہم ناحق پر ہیں؟ یہاں کیوں؟ خانہ کعبے کے سائے میں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر وہاں تیری برادری، تیرا قوم وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے، وہ میرے ان دیوانوں اور پروانوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے اس کمرے کے اندر عبادت کر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، خطاب کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہو اور اب اسلام چپکے سے پھیل رہا ہو، اب عبادت چپکے سے ہو رہی ہو، فرمایا یہ نہیں ہو۔ اٹھے حضرت حمزہ سے فرمایا حمزہ میں اور آپ تو ایک دوسرے کے مقابل ہوا کرتے تھے، میری اور آپ کی بہادری بھی تو ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، چلیے یہ 39 آدمی ہیں، میں ان کا 40واں ہوں، ان کو لے کر چلتے ہیں خانہ کعبے کے سائے میں۔ خانہ کعبے کے سائے میں لے کر آئے۔ ایک اور بات عرض کروں، جب ایمان والوں پر خانہ کعبے کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ یہ خانہ کعبے میں عبادت نہیں کر سکیں گے، تو خانہ کعبے کا بند دروازہ کھلوایا حضرت عمر نے، اور جب مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کر دیے گئے کہ اب مسلمان بیت المقدس میں عبادت ادا نہیں کر سکیں گے، تو بیت المقدس کے بند دروازے بھی کھلوائے خطاب کے بیٹے عمر نے۔ اسلام کی 2 ہی مسجدیں،
دو ہی عبادت کی بنیاد اور شاعر اور اساس ہیں، یا خانہ کعبہ ہیں یا بیت المقدس ہیں۔ بیت المقدس کو بھی کلوایا حضرت عمر نے اور خانہ کعبے کو بھی کلوایا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اسلام عزت پائے گی عمر کے اسلام سے، تو عمر کے اسلام سے عزت آئی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آدھا دن گزر چکا ہے لیکن ابھی تک عمر واپس نہیں آئے، وہ انتظار میں ہیں، وہ سر لے کر آئے گا۔ لیکن حضرت عمر تو آج شکار کرنے گئے تھے، شکار ہو چکے ہیں۔ اتنے میں دیکھا وہ مسلمانوں کا صف لے کر آ گیا اور یہاں تلوار نیام سے نکالی، فرمایا آؤ، جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، جس کو اپنے بیویاں بیوہ کروانی ہیں، آ جاؤ، میں خطاب محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ کس کی مجال تھی حضرت عمر کا سامنا کرتے؟ جانور کے چمڑے پر کڑے ہو جاتے، 70 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے اور حضرت عمر کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکلوا سکتے تھے۔ اللہ پاک نے پہلوانی بھی یہ عطا فرمائی تھی۔ وہ عمر جو خانہ کعبے میں طواف کر رہا ہے، میرے پیغمبر ساتھ میں ہے، بتا رہے ہیں یہ خانہ کعبے کی چوکٹ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حتیم ہیں، یہ حجر اسود ہیں، اور یہ جو پتھر رکھا ہوا ہے یہ بابا ابراہیم کے قدموں کی نشانی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ میرا پیغمبر تعارف کروا رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے افلا نتخذہ مصلی، ہم اس کو مصلی نہ بنائیں، جائے نماز نہ بنائیں، عبادت کی جگہ نہ بنائیں، نماز کی جگہ نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن میں اپنی دل کی چاہت پر نہیں چلتا، مجھے رب حکم دیتا ہے، میں رب کے حکم پر چلتا ہوں، جو رب کا حکم ہوگا وہی دین بنے گا۔ اب ہی چند قدم ہی اٹھے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور پیغام دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنی عبادت، اپنی نفل نماز کے لیے، اپنے فرض نماز کے لیے جگہ بنا دیجئے۔ اب وہی مقام ابراہیم مصلی بنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک الہام کرتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، الہامی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا میرے امت میں سے وہ آدمی جو الہامی باتیں کرے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، الہامی باتیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیویاں رات کو قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، ازواج مطہرات بھی رات کے تاریکی میں نکلا کرتی تھی، دیہات کا ماحول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا عرض کرتے تھے اللہ کے محبوب یا ازواج مطہرات کو منع کر دیں، یہ باہر نہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابھی تک کوئی حکم اترا نہیں ہے۔ یہاں حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی ہے، وہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کا حکم اتارا ہے۔ میرے پیغمبر قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مسجد نبوی میں پورا مدینہ اور مدینے کا ہر مومن کھرب میں اور غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر رائے لے رہے ہیں، منافقوں نے میری حمیرہ پر الزام اور تہمت باندھا ہے، ذرا مجھے بتاؤ میرے عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہر صحابی اپنی رائے دے رہا تھا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، فرمایا میرے حبیب ذرا یہ بتائیے آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ ابو بکر کے بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر یہ فیصلہ ہم انسانوں کا نہیں، یہ تو عرش برین سے فیصلہ اترا تھا، یہ انتخاب تو میرے رب کا ہے۔ فرمایا جب انتخاب رب العالمین کا ہے تو میں عمر کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مسجد نبوی میں
یہ الفاظ حضرت عمر کی زبان سے نکلے جب حضرت جبریل سورہ نور کی 18 آیتیں لے کر اترے تو یہ جملہ بھی ان آیتوں میں چمک رہا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کون عمر؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کیا بات ہے؟ میں جب بھی جنت میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہوتے ہو۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب اور کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اس وقت فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل۔ میں نے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو بتانے والے فرشتے نے کہا لفتم من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دل میں خیال کیا شاید میرا ہو، میں بھی قریشی ہوں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ آپ کے خادم عمر کا ہے۔ فرمایا عمر، میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کر دیکھ لوں کہ عمر کا محل کیسا ہے، لیکن تیری غیرت یاد آئی کہ عمر برداشت نہیں کر پائے گا کہ میرے پوچھے بغیر، میرے اجازت کے بغیر میرے محل میں کیوں داخل ہوئے، اس لیے میں نے تیرا محل اندر سے دیکھا نہیں۔ واہ، وہ عمر جو کبھی پہاڑ جیسا حوصلہ رکھتا تھا، میرے پیغمبر کے اس جملے کے سامنے پگھل گیا، آنسو بہنے لگے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب میں عمر آپ پر غیرت کروں گا، ہائے افسوس آپ دیکھ لیتے، یہ میرے لیے اعزاز ہوتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں نے دیکھا مجھے دودھ دیا گیا، میں پیالہ اپنے لب رسالت سے لگا کر پیتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اثرات مجھے پوروں میں نظر آئے۔ پھر میں نے وہ بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ نے خواب تو بتلا دی ہیں، ذرا تعبیر بھی تو بتلا دیجئے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ کو جو دودھ پلایا گیا یہ دودھ کیا ہے؟ آپ نے بچا ہوا حضرت عمر کو پلایا، یہ بچا ہوا دودھ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، فرمایا مجھے رب نے علم دیا اور میں نے وہی علم حضرت عمر میں منتقل کیا، وہی علم حضرت عمر میں منتقل کیا۔ فرمایا یہ وہ میرا علم تھا جو حضرت عمر کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، کسی کی قمیص اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیص ناف تک ہے، کسی کا گھٹنوں کی طرف ہے، لیکن میں نے حضرت عمر کو دیکھا اس کی قمیص اس کے پاؤں کے نیچے وہ زمین پر سے اسے گھسیٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، اللہ کے حبیب یہ تو خواب ہیں، اس خواب کی تعبیر؟ فرمایا الدین، یہ دین ہے کہ کسی کا دین سینے تک ہے، کسی کا ناف تک، لیکن عمر تو سراپائی دین ہے کہ دین نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اور صرف ڈھانپا ہوا نہیں ہے، زمین پر سے اسے گھسیٹ رہا ہے، گویا عمر اس دین کو دنیا پر نافذ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تعبیر تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ہستی جس کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر میرے دنیا پر ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں جو میرے وزیر ہیں وہ 2 فرشتے ہیں، ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، اور فرمایا زمین میں جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہے۔ آخری بات، میرے پیغمبر کا حضرت عمر پر اعتماد کیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں ابھی باہر نکلا تھا، ایک بیل مجھے اپنا فریاد کرتا ہوا ملا، وہ بیل کہنے لگا میرا مالک مجھے مارتا ہے پھر میرے اوپر سواری کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب ہم اس کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، ہمیں کھلائے پلائے جائیں اور پھر ہم سے کھیتی باڑی کا کام لیا جائے، یہ تو مجھ سے سواری کا کام لیتا ہے۔
صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے حبیب ابقرۃ تتکلم، کیا جانور بھی بولا کرتے ہیں، چوپائی بھی بولا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، اس پر ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، اس پر عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جب میرے نبی صحابہ کرام کو یہ بات فرما رہے تھے، اس وقت مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر موجود تھے۔ اس گائے کو باتیں کرتے ہوئے نہ حضرت ابو بکر نے دیکھا تھا نہ حضرت عمر نے دیکھا تھا۔ وہ جو بیل باتیں کر رہا تھا، نہ وہ آواز حضرت ابو بکر نے سنی تھی نہ وہ آواز حضرت عمر نے سنی تھی، لیکن میرے پیغمبر کا اعتماد یہ ہے کہ اگرچہ میرے عمر نے نہ سنا ہو، اگرچہ میرے عمر نے نہ دیکھا ہو، لیکن تب بھی میں کہتا ہوں کہ جس طرح میرا ایمان ہے اسی طرح ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو بکر اور عمر کے ایمان کو اپنے ایمان کے برابر کر دیا۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، ہر انسان جہاں دفن ہوتا ہے وہی مٹی اس کے بنیاد میں شامل ہوتی ہے، اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کی بنیاد مٹی ہے، تو جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی ہو وہی یہ دفن ہوگا۔ ایک حبشی بدو مدینے میں آیا، مدینے میں آ کر بیمار ہوا اور وہیں فوت ہو گیا، اور مدینے میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طینت، اس کی مٹی میری طیبہ مدینے سے لی گئی تھی، اس لیے اس کو جگہ بھی مدینے میں ملی قبر کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے اس منبر سے اور یہ حجرہ، فرمایا یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ گویا میرے پیغمبر کی مٹی بھی روضہ مبارک سے لی گئی ہے، اس لیے وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتانا یہ ہے جہاں سے میرے پیغمبر کی مٹی اٹھا دی گئی تھی اسی کے برابر میں سے ابو بکر اور عمر کی مٹی بھی اٹھا دی گئی ہے، اس لیے آج روضہ مبارک میں جنت کے ٹکڑے میں میرے پیغمبر کے ساتھ اسودہ خاک ہے اور آرام فرما ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آ رہے تھے، فرمایا لوگوں دیکھو جس طرح ہم دنیا میں ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن بھی اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اٹھا دیے جائیں گے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو ایک خاکہ ہے، ایک جھلک ہے، ورنہ حضرت عمر اسلام کے لیے وہ کچھ کیا ہے۔ حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ آج بھی اگر عمر کا کانٹا، اسلام کا کانٹا کھولا جائے تو عمر کا بقایا آج بھی اسلام پر بقایا ہوگا۔ عمر نے اسلام کے لیے وہ کچھ کیا۔ تو حضرت عمر کی تاریخ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، عمل کے حد تک، کامیابی کے حد تک، کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے آپ کو اس طرح کامیاب کروائیں جس طرح حضرت عمر کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر کی سیرت کو سنیں، دین اسلام کے لیے ایسا بنیاد بن جائیں جس طرح حضرت عمر بنے تھے۔ اسلام کی آبادی میں اپنا وہ بنیادی کردار ادا کریں کہ کل ہم حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں کھڑے ہوں تو وہ ہمارے سروں پر سائے شفقت کا ہاتھ رکھ کر وہ ہمیں کہیں ہاں تم ہمارے روحانی بیٹے تھے، تم ہی نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی تن من سب کچھ کی قربانی دے کر ہمارے حبیب کے اسلام کو زندہ کیے رکھا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کی تاریخ اور سیرت بیان کی جاتی ہے وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے تو چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ محرم کے مہینے کا پہلا شہید ہے، اس لیے پہلے اس کی تاریخ بیان کر دی گئی۔ اب محرم کے مہینے میں مشہور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہیں،
میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے نشست میں ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔